بسم اللہ الرحمن الرحیم الا فی المسافر ینوی واجبا آخر عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ تعالی۔ مسئلہ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی رمضان کے علاوہ کسی دوسرے روزے کی نیت کرے تو بھی رمضان ہی کا روزہ ہوگا۔ مطلق نیت صوم سے صوم کا روزہ رمضان کا روزہ ہو جائے گا، خطا فی الوصف ہو پھر بھی رمضان ہی کا روزہ ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی مسافر ہے اور ایام سفر میں وہ واجب آخر کی نیت کرے تو جس دوسرے واجب کی نیت کرے گا وہ ہوگا۔ وہی مسئلہ یہاں یہ بتا رہے ہیں، پھر مریض کا اختلاف بیان کریں گے۔ مگر مسافر کے بارے میں جو کسی دوسرے واجب کی نیت کرے تو وہی واجب ہوگا، وہی ادا ہوگا جس کی نیت کرے گا۔ یہ امام کا مذہب ہے۔ استثناء مقدر ہے، یہ مقدر سے یہ استثناء ہے، تقدیری عبارت ہے۔ ای یصاب رمضان مال خطا فی الوصف فی حق کل واحد، رمضان کا روزہ ہوگا خطا فی الوصف کے باوجود ہر ایک کے حق میں سوائے مسافر کے، تو مستثنی منہ مقدر ہے فی حق کل واحد۔ حالہ کونہ ینوی فی رمضان، اس حال میں کہ مسافر رمضان میں دوسرے واجب مثلا قضا اور کفارہ وغیرہ کی نیت کرے، فإنہ یقع اما نوا، تو وہی روزہ ہوگا جس کی وہ نیت کرے گا، لا ان رمضان، رمضان کا نہیں ہوگا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے لأن وجوب الاداء لما سقط فی حقہ، کیونکہ سفر درپیش ہونے کی وجہ سے دوران سفر وجوب ادا اس بندے سے ساقط ہے، ادا کا اس سے مطالبہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وجوب ادا جب اس کے حق میں ساقط ہے، یتخیر بعد ذالک بین الاکل، تو جب وجوب ادا ساقط ہے تو اس کے بعد اسے اختیار ہوگا کھانے پینے اور دوسرے واجب کے ادا کرنے کے درمیان، چاہے تو کھائے پیے کچھ بھی نہ رکھے اور چاہے تو کوئی روزہ رکھ لے، ہے نا۔ اس میں ایک فائدہ، جو بڑا فائدہ ہے نا، کہ دوسرا واجب اگر ذمے میں باقی ہے تو وہ رکھ لے۔ کہ مان لیجئے رمضان کا مہینہ ہے، مسافر ہے، گزشتہ رمضان کی قضا اس کے ذمہ میں ہے نا، تو گزشتہ کی رکھے، ہے نا۔ نظر ہے اس کو رکھے، ہے نا، کیونکہ اگر رمضان ہی میں انتقال ہو گیا مان لیجیے، تو جو رمضان دوران سفر رمضان میں روزہ چھوٹا ہے، جسے چھوڑنے کی اسے رخصت تھی، اس سے اس کا مواخذہ نہیں ہوگا اللہ کے ہاں۔ لیکن جو پہلے قضا ہے اس کا تو مواخذہ ہوگا نا، جو نظر ہے اس کا تو مواخذہ ہوگا۔ اس لیے اس کو نہ رکھ کر کے اگر ذمے میں واجب ہے یا نظر ہے تو اس کو رکھ لے تو اس کا فائدہ ہے نا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مر جائے، ہے نا، لیکن ہو بھی سکتا ہے۔ تو مواخذے سے بچنے کی صورت یہ ہوتی ہے، اس لیے ایسا کرنا ہے نا بہتر ہے، میں سمجھتا ہوں، اور یہی امام کا مذہب ہے۔ وَعِندَهُمَا، اور صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک، لا یصح، دوسرے قضا، دوسرے واجب کی نیت کرنا، خواہ قضا ہو یا نذر ہو، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ شہود شہر اس کے حق میں بھی موجود ہے۔ رمضان تو موجود ہی ہے جیسے مقیم کے حق میں موجود ہے۔
وَإِنَّمَا رُخِّصَ لَهُ بِالْإِفْطَارِ، اور اسے روزہ نہ رکھنے کی رخصت آسانی کے لیے دی گئی ہے. فَإِذَا لَمْ يَتَرَخَّصْ، اور جب اس نے رخصت کو قبول نہیں کیا، عَادَ حُکْمُهُ إِلَى الْأَصْلِ، تو اصل کی جانب حکم پلٹ آیا، یعنی شہود شہر ہے، رخصت نہیں قبول کر رہا ہے تو اسی رمضان کا ہوگا. فلا یقو اما نوا، تو اب جو نیت کرے گا وہ روزہ نہیں ہوگا، بل رمضان، بلکہ رمضان ہی کا ہوگا. وَهَذَا الْمُسَافِرُ مُتَلَبِّسٌ بِخِلَافِ الْمَرِيضِ، یہ متلبس کا لفظ صرف اس لیے نکال دیے ہیں کہ بخلاف المریض یہ ظرف ہے، اور جس سے یہ متعلق ہے وہ محذوف ہے نا. اور اس مسافر کا حکم مریض کے برعکس ہے. اس مسافر کا حکم مریض کے برعکس ہے، مریض کے خلاف ہے. فَإِنَّهُ، کیونکہ اگر کوئی بیمار ہے، اصل میں مسافر میں اجز تقدیری معتبر ہے. السفر کالسقر، نہ بھی پریشانی ہو پھر بھی سفر کرنا ہی ایک پریشانی ہے. اور بیماری میں اجز حقیقی ہے، حقیقتاً عاجز ہونا. جب بیمار روزہ رکھ لے جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بیمار ہے، نہیں بیمار ہے تبھی تو رکھ پایا، وہاں اجز حقیقی معتبر ہے نا. لیکن کچھ اور تفصیلات بھی ہمارے فقہاء نے کی ہیں اور کچھ نکتہ آفرینی ہے، صحیح یہی ہے جو میں نے بتایا ہے نا. اور یہ مسافر مریض کے برعکس ہے. فَإِنَّهُ إِن نَوَى نَفْلًا أَوْ وَاجِبًا آخَرَ، کیونکہ مریض اگر نفل کی نیت کرے یا کسی دوسرے واجب کی نیت کرے، لم یقع اما نوا، تو وہ نہیں واقع ہوگا جو اس نے نیت کی ہے مریض نے. لأن رخصتہ، کیونکہ اس کی رخصت جو ہے وہ متعلقۃ بحقیقت العجز، وہ حقیقی عجز کے ساتھ متعلق ہے، عجز تقدیری سے مسافر کی طرح سے وہ متعلق نہیں ہے. فَإِذَا صَامَ، تو جب مریض نے روزہ رکھا، وَتَحَمَّلَ الْمَحْنَ، اور مشقت کو برداشت کر لیا، عَلَى نَفْسِهِ، اپنے آپ پر، علما، تو پتہ چلا انہ لم یکن عاجزا، کہ وہ عاجز ہی نہیں تھا ہے نا. سوچ رہا تھا کہ عاجز ہیں لیکن وہ حقیقت میں عاجز نہیں تھا اور عجز حقیقی معتبر ہے. فیقون رمضان وہذا هو المختار، لہذا رمضان ہی کا روزہ ہوگا اور یہی مذہب مختار ہے. وکیل، اب یہاں سے اختلاف جو دوسرے اقوال ہیں ان کی جانب اشارہ ہے. اور ایک قول یہ ہے رخصتہ ایضا متعلقۃ بالعجز التقدیری، مریض کی رخصت بھی عجز تقدیری سے معتبر ہے، وہ بھی عجز تقدیری کے اعتبار سے ہے نا. یعنی وہ اگر دوسرے کی نیت کرے گا تو وہی ہوگا. وہ ہوا خوف زیادت المرض، کیونکہ روزہ رکھنے میں مرض کے بڑھنے کا اندیشہ ہے. فہو کالمسافر، لہذا مریض بھی مسافر ہی کے مانند ہے. اگر یہ کوئی کسی دوسرے واجب کی نیت کرے گا تو وہ دوسرا واجب ادا ہو جائے گا. اب ان دونوں میں تطبیق دے رہے ہیں، بعض لوگوں نے تطبیق دی ہے دونوں میں. وکیل، اور کہا گیا ہے کہ کچھ مرض ایسے ہوتے ہیں جس میں بڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے، کچھ مرض ایسے ہوتے ہیں جس میں روزہ رکھنے میں فائدہ ہوتا ہے. تو جس میں بڑھنے کا اندیشہ ہے اس میں عجز تقدیری معتبر ہے، اور جس میں بڑھنے کا اندیشہ نہیں بلکہ فائدہ ہے وہاں عجز حقیقی معتبر ہے. لیکن صحیح یہی ہے چاہے جو بیماری ہو وہ عجز تقدیری کے ساتھ نہیں بلکہ عجز حقیقی کے ساتھ ہے. اور ان دونوں اقوال میں تطبیق کے لیے یہ کہا گیا ہے ان المریض الذی، کہ وہ مریض جسے روزہ رکھنا نقصان دہ ہو، جیسے سردی کے بخار کا مریض، اگر وہ روزہ رکھے تو مرض بڑھ جائے گا ہے نا، شدت بڑھ جائے گی. آنکھ کے تکلیف کا مریض، فرخصتہ متعلقۃ، تو اس کی رخصت مرض کے بڑھنے کے ساتھ معتبر ہے، یعنی عجز تقدیری کا اعتبار ہے. والمریض الذی لا یضر به الصوم، اور وہ مریض جسے روزہ نقصان نہ دے، جیسے کوئی بدہضمی کا شکار ہے تو روزہ نہیں رکھے گا تو فائدہ ہوگا ہے نا، تو وہاں عجز حقیقی معتبر ہے. والمریض الذی، اور وہ مریض جسے روزہ نقصان نہ دے، کمرض امتلاء البطن، جیسے کہ بدہضمی کا جو آدمی شکار ہے
فرخصته متعلقۃ بحقیقت العجز، تو اس کی رخصت حقیقی عجز کے ساتھ متعلق ہے۔ فإذا صام هذا المریض، اب اگر یہ بدہضمی کا جو مریض ہے وہ جب روزہ رکھ لے، ظہر انہ لم یکن لہ عجز حقیقی، تو پتہ چلے گا کہ عجز حقیقی نہیں تھی۔ فلا یقع عما نوی، تو جو نیت کیا وہ نہیں ہوگا، بل ان رمضان، بلکہ رمضان کا روزہ ہوگا۔ مسافر ہو یا کیا نام ہے مریض ہو، اگر وہ واجب آخر کی نیت کریں تو مسافر نے کی تو جو نیت کرے گا وہ، مریض نے کی تو رمضان ہی کا ہوگا اگر رکھ لے جائے تو، لیکن اگر نفل کی نیت کریں تو کیا حکم ہوگا؟ اس سلسلے میں امام سے دو روایتیں منقول ہیں، ایک روایت کے راوی حضرت امام حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور ایک روایت کے راوی حضرت ابن سماع رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ دونوں روایتوں کو یہ ذکر کر رہے ہیں۔ وفی النفل عنہ روایتان، اور اس کے نفل روزہ رکھنے کے سلسلے میں دو روایتیں امام سے ہیں، متعلق بقولہ یعنی واجبا آخرا، یعنی مسافر کسی دوسرے واجب کی نیت کرے، واجب آخر کی قید ہے نا، یہ جملہ اسی سے متعلق ہے۔ اگر واجب آخر کی نیت کرے تو اس کا بیان ہو چکا ہے، نفل کی نیت کرے گا تو کیا حکم ہوگا اگر مسافر نفل کی نیت کرے تو، ہے نا۔ اس سلسلے میں امام سے دو روایتیں منقول ہیں، اے فی صوم النفل للمسافر، یعنی مسافر کے نفل کا روزہ رکھنے کے سلسلے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایتان، دو روایتیں ہیں۔ فی روایت الحسن یقع عما نوی، حضرت حسن ابن زیاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روایت میں جو نیت کرے گا وہی ہوگا، نفل کی نیت کرے گا تو نفل بھی ہے نا۔ وہ فی روایت ابن سماع، اور ابن سماع کی روایت میں رمضان کا روزہ ہوگا، نفل کی نیت اگر مسافر کرے گا تو رمضان کا روزہ ہوگا۔ وہذا الاختلاف ہو، اور یہ اختلاف مبنی علی دلیلین لابی حنیفہ نقل عنہ، اور اس اختلاف کی بنیاد ان دو دلیلوں پر ہے جو امام اعظم ہی سے منقول ہیں۔ دونوں دلیلیں امام اعظم سے منقول ہیں۔ ایک دلیل کو ابن سماع نے لیا اور یہ کہا کہ رمضان ہی کا ہوگا، ایک دلیل کو حسن ابن زیاد نے لیا اور یہ کہا کہ نفل کا ہوگا، ہے نا۔ دونوں دلیلیں یہ ذکر کر رہے ہیں۔ فالدلیل الاول، پہلی دلیل امام کی جو ہے جس کی بنیاد پر امام حسن ابن زیاد نے یہ کہا ہے کہ واجب آخر کی نیت کرے تو واجب آخر، نفل کی نیت کرے تو نفل، انہ لما رخصہ اللہ تعالی بالفطر، کہ اللہ تعالی نے جب اسے روزہ نہ رکھنے کی رخصت دے دی، کانا رمضان فی حق ہی کا شعبان، جب اللہ نے یہ اسے اجازت دے دی کہ نہ رکھو، رخصت ہے تمہارے لیے، تو رمضان کا مہینہ اس کے حق میں شعبان کی طرح ہے۔ شعبان میں کوئی نفل روزہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ ظاہر سی بات ہے شعبان میں رکھ سکتا ہے۔ جب اس بندے کے حق میں رمضان شعبان کی طرح سے ہے تو جیسے وہ شعبان میں نفل روزہ رکھ سکتا ہے، اس رمضان میں بھی وہ نفل روزہ رکھ سکتا ہے، اور نفل رکھے گا تو نفل ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ کس کی روایت ہے؟ حسن ابن زیاد نے روایت کی ہے اور اس دلیل کی بنیاد پر اس کو اختیار کیا ہے۔ وفی شعبان یصح النفل، اور شعبان کے مہینے میں نفل روزہ صحیح ہوتا ہے، فقضا ہا ہونا، لہذا یہ بھی صحیح رہے گا۔ والدلیل الثانی، دوسری دلیل جو ابن سماع نے لی ہے اور یہ کہا ہے کہ نہیں نفل نہیں ہوگا، رمضان ہی ہوگا، دوسری دلیل یہ ہے انہ لما رخص لہ بالفطر، کہ جب اللہ نے اسے روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی، لیصرفہ الی منافع بدنہ بالاستراحہ، تاکہ آرام کر کے اپنے بدن کو نفع پہنچا سکے۔ مشقت ہوتی ہے سفر میں، تو اپنے بدن کو راحت پہنچانے کے لیے، ہے نا، اپنے بدن کو وہ مسافر راحت پہنچا سکے، اس کے لیے اللہ نے اسے رخصت دی ہے، یہ منفعت وہ حاصل کرے۔
فَلَن يَصْرِفَهُ إِلَى مَنَافِعِ بَدَنِهِ، تو اسے اپنے منافع بدن کی جانب اسے صرف کرنا چاہیے، آرام کرنا چاہیے، نہ رکھے نفل روزہ، ہے نا۔ اچھا، لما رخص له بالفطر، جب اللہ نے اسے روزہ نہ رکھنے کی رخصت دے دی تاکہ وہ اب آرام کر کے اپنے منافع بدن کی جانب اسے خرچ کر لے، ہے نا۔ تو جب منافع بدن کی جانب خرچ کرنے کی اسے اللہ نے اجازت دی، فَلَن يَصْرِفَهُ إِلَى مَنَافِعِ دِينِهِ، تو اس کا اپنے دینی منفعت کی جانب اسے صرف کرنا یہ بدرجہ اولا صحیح ہوگا۔ جب صرف بدن کی استراحت کے لیے، ہے نا، اسے اپنے لیے اسے صرف کرنے کی اجازت ہے، تو دینی منفعت حاصل کرنے کے لیے نفل روزہ رکھنے کی اسے بدرجہ اولا اجازت ہوگی، ہے نا۔ وہ قضاء ما وجب علیہ من القضاء، اور اب یہ منافع دین قضا کو بھی شامل ہے، دینی منفعت اس سے بھی حاصل ہوتی ہے کہ پرانے روزے قضا ہیں ان کو رکھ لے، والکفارہ، اور کفارہ بھی شامل ہے اولا، ہے نا۔ تو یہ راجح ہوگا اس دلیل کی بنیاد پر کہ چونکہ اسے منافع بدن کے میں اس وقت کو صرف کرنے کی اللہ نے رخصت دی ہے، تو دینی منفعت کی جانب اسے خرچ کرنے کی اسے اجازت ہوگی، چاہے وہ قضا کی صورت میں ہو چاہے وہ نفل کی صورت میں ہو۔ اس میں فائدہ کیا ہے؟ وہی پہلے جو میں نے فائدہ بتایا ہے نا، اگر نفل روزہ رکھا تو نفلی روزے کا اسے ثواب ملے گا نا، اور رمضان جو چل رہا ہے اس کا نہیں رکھا، انتقال ہو گیا اس میں، تو اس کا مواخذہ بھی نہیں ہوگا۔ تو ایک فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ دینی فائدہ، ہے نا۔ آخرت میں اس کے لیے اس میں ثمرہ ظاہر ہوگا، ہے نا۔ تو دینی منفعت کی جانب اس کا خرچ کرنا، ہے نا، جب بدن کے لیے خرچ کرنے کی اجازت ہے تو دینی منفعت کے لیے خرچ کرنے کی بدرجہ اولا اجازت ہوگی۔ والنفل کہاں چلا گیا؟ لأنه ان مات فی ھذا رمضان، وہی کہہ رہے ہیں کیونکہ اگر وہ اس رمضان میں مر جائے، لم یعاقب لاجل رمضان، تو رمضان کی وجہ سے اسے سزا نہیں ہوگی، اس سے مواخذہ نہیں ہوگا، اور قضا اور کفارہ کی وجہ سے مواخذہ ہوگا۔ والنفل نہیں سب الٹا ہو گیا۔ یہ ابن سماع کی دلیل ہے نا، ابن سماع نے کیا کہا ہے؟ رمضان ہی کا ہوگا، ہے نا۔ تو منافع دین کی جانب اسے خرچ کرنا، منافع دین قضا اور نذر وغیرہ میں جو واجب ہے اسی میں معتبر ہے نا، منفعت دینی اسی میں ہے، اور نفل جو ہے اس کی وہ اہمیت نہیں ہے جو قضا اور کفارہ وغیرہ کی ہے۔ والنفل لیس اہم لہ لا فی مصالح دینہ ولا فی مصالح دنیا، اور نفل جو ہے وہ اس کے لیے اہم نہیں ہے، نہ اس کے دینی مصلحت میں اور نہ دنیاوی مصلحت میں، اس لیے اگر وہ نفل رکھے گا تو ابن سماع کی روایت کے مطابق رمضان ہی کا روزہ ہوگا۔ دلیل ثانی سے پھر سے ترجمہ دیکھ لیں، تھوڑا سا کہیں تقریر الٹ گئی تھی۔ دوسری دلیل، جب اللہ تعالیٰ نے اسے روزہ نہ رکھنے کی رخصت دے دی تاکہ وہ اسے آرام کر کے اپنے بدنی منافع کی جانب صرف کرے، تو اس کو دینی منفعت کی جانب صرف کرنا اولا ہوگا، یہ بعد میں آ رہا ہے، راجح ہوگا، اور وہ دینی منفعت ان چیزوں کی قضا کرنا ہے جو اس کے ذمہ میں ہے، مثلا قضا ہے اور کفارہ ہے، کیونکہ اگر وہ مر جائے اور یہی قضا اور کفارہ ہی میں وہ چیز دینی مصلحت ہے، اس کے علاوہ میں نہیں، کیونکہ اگر وہ مر جائے اس رمضان میں تو اس رمضان کی وجہ سے اس سے مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن قضا اور کفارہ کی وجہ سے مواخذہ ہوگا۔ تو جب مواخذہ ہوگا قضا اور کفارہ کی وجہ سے تو اس میں فائدہ ہے، اس لیے اسے رکھے گا تو وہی ہوگا، ہے نا۔ لیکن نفل میں قضا اور کفارہ کی طرح سے اس کی اہمیت نہیں ہے، اس لیے جب دینی اور دنیاوی مصلحت قضا اور کفارہ کی طرح سے نفل کی نہیں ہے تو نفل روزہ نہیں ہوگا، بلکہ
اگر مسافر نفل روزے کی نیت سے روزہ رکھے گا تو رمضان ہی کا ادا ہوگا۔ او یکون معیارا لہو، یا وقت مامور بھی کے لیے معیار ہو، لا سببن، سبب نہ ہو، شرط بھی نہ ہو، اس کو ذکر نہیں کیا، کا قضاء رمضان، جیسے رمضان کی قضا۔ عطفن علی السابق، یہ ما سبق پر معطوف ہے اور یہ مقید بالوقت کی انواع اربعہ میں سے تیسری قسم ہے۔ فإن وقت القضاء، کیونکہ قضا صوم کا وقت، قضاء صوم کا وقت معیار ہے۔ کوئی قضا روزہ آج رکھے، آپ رمضان میں ایک روزہ آپ چھوڑ دیے ہیں سفر کی وجہ سے، آج مان لیتے ہیں آپ روزہ رکھتے ہیں، تو کیا آدھے دن کا رکھیں گے؟ یہ روزہ بھی پورے دن کو مستوعب ہوگا، تو معیار ہوا کہ کچھ نہیں بچے گا، کیونکہ قضا کا وقت بلا شبہ معیار ہے۔ اور پہلے یہ مسئلہ پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے نزدیک جو وجوب ادا کا سبب ہے وہی وجوب قضا کا سبب ہے۔ تو اگرچہ گزشتہ رمضان کا روزہ آج آپ رکھ رہے ہیں، لیکن قضا کا سبب کیا ہے؟ وہی گزشتہ والا، اس لیے آج کا وقت جو ہے یہ سبب وجوب نہیں ہوگا، ہے نا؟ معیار تو ہے لیکن سبب وجوب نہیں ہے۔ جو وجوب ادا ہے وہی وجوب قضا ہمارے نزدیک ہے، تو سابق رمضان جو وجوب ادا کا سبب تھا وہی وجوب قضا کا بھی سبب ہوگا، پڑھ چکے ہیں نا۔ وہ سبب وجوب ہی، اور اس قضا کے واجب ہونے کا سبب وہ شہود شہر سابق ہے، گزشتہ رمضان کے مہینے کا موجود ہونا، لا ہذہ الایام، یہ ایام جس میں وہ روزہ قضا رکھ رہا ہے یہ ایام سبب نہیں ہیں۔ فإن سبب القضاء ہوا سبب الادا، کیونکہ ہمارے نزدیک جو سبب ادا ہے وہی سبب قضا ہے۔ ولم یعلم حال شرطیتہ، جس دن وہ قضا روزہ رکھ رہا ہے اس دن کا وقت کیا شرط بھی ہے؟ کہہ رہے ہیں اس کی حالت معلوم نہیں ہے۔ ولم یعلم حال شرطیتہ، اور اس وقت کے شرط ہونے کی حالت معلوم نہیں ہے۔ والظاہر علی عدم، لیکن ظاہر یہ ہے کہ وہ شرط نہیں ہے۔ فإنہ اذا لم یعلم تعین، روزہ قضا ہے، آج رکھے گا، کل رکھے گا، پرسوں رکھے گا، کچھ پتہ ہے؟ جب پتہ ہی نہیں ہے کس وقت رکھے گا تو اس کو شرط کیسے مانا جا سکتا ہے نا؟ فإنہ، کیونکہ جب پتہ ہی نہیں ہے، لم یعلم تعین الوقت، تعین وقت کا علم ہی نہیں ہے، فأی وقت یکون شرط، تو پھر کون سا وقت شرط بنے گا؟ پھر اس کے بعد بات بدل رہی ہے تھوڑی سی، ہے نا؟ وہ بات یہ آ رہی ہے کہ یہاں مثال کیا دی ہے تیسری قسم کی؟ قضاء رمضان۔ بعض نسخوں میں قضاء رمضان کی جگہ مثال میں نظر مطلق کی مثال کا لفظ ہے، نظر مطلق کی مثال دی گئی ہے۔ پھر نظر مطلق کو سمجھائیں گے اور بحث آگے بڑھے گی انشاءاللہ تعالی، اس کی تفصیل ہم کل کریں گے۔ السلام علیکم۔